السلام علیکم۔ میرا نام شیخ ہارون رشید ہے۔ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ عرصہ ہو گیا کہ میڈیا پر جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت ہی بے سر و پا سی باتوں پر شور بپا ہے۔ میڈیا چاہے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم احمدی کسی بھی ایسی بحث میں حصہ دار ہی نہیں۔ خود سے آپ بیٹھے بٹھائے یا کسی کو خواب آتا ہے رات کو، یہ کیا معاملہ ہے کہ صبح بیان داغ دیتی ہے، اس کے بعد اس پہ جرا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اب چند دن پہلے حکومت کی طرف سے ایک بیان آیا، یا یہ کہہ لیں کہ حکومت کی طرف منسوب کیا گیا ایک بیان کہ اقلیتی کمیشن بنایا جائے گا جس میں احمدیوں کو یعنی قادیانیوں کو، ہم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں الحمدللہ، آپ نام بگاڑ کے جو مرضی کہیں، کہ احمدیوں کو بھی اقلیتی کمیشن میں رکن مقرر کیا جائے۔ اور پھر دوسری طرف سے بیان آیا کہ نہیں، یہ تو توہین رسالت نعوذ باللہ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں، اس لیے انہیں نہیں نامزد کیا جا سکتا، وہ غدار ہیں، وہ سب سے بڑے غدار ہیں۔ اور پھر آگے سے آگے اور پھر واجب القتل کا فتویٰ۔ یہ الگ بات کہ غداری کسی بھی احمدی نے کیا کی آپ کو ثابت کرنی ہوگی، کسی ایک احمدی کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے۔ بے شمار احمدی ہیں اللہ کے فضل سے جنہوں نے ملک و قوم کے لیے قربانیاں دیں، جانیں بھی قربان کی۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جاگیریں چھوڑ کے، بڑی بڑی تنخواہیں چھوڑ کے اپنے ملک، اپنے وطن پاکستان کی خدمت کی خاطر یہاں آ گئے۔ اور آپ وہ لوگ ہیں، آپ میں سے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے کہا پاکستان نہیں کافرستان، قائد اعظم نہیں کافر اعظم، جنہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھا، وہ لوگ عنان حکومت سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے کندھوں پر پاؤں رکھ کر۔ آپ کو صرف ایک ہم اس لیے ملتے ہیں ظلم اور ستم ڈھانے کے لیے کہ ہم نے کبھی بھی احتجاج کا راستہ نہیں اپنایا، ہم ہمیشہ خاموشی سے آپ کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ کے ہر ظلم کا، جور و جفا کا، جو بھی اس کا رونا رونا ہوتا ہے، خدا کے حضور روتے ہیں، خدا ہی آپ سے پوچھے گا۔ ہم اگر چاہیں تو سب سے زیادہ مضبوط اور منظم جماعت دنیا میں اللہ کے فضل سے ہم ہیں، لیکن آگے کچھ کیونکہ ہم نے نہ کبھی سوچا نہ ہمیں اجازت ہے، لہذا بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں۔ خدا کے حضور ہم بات کرتے ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے کسن، اور کسن کو نیڑے سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ لگے رہیں۔ ایک بہت معمولی سی بات، دو باتیں اس سلسلے میں کروں گا، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ اقلیتی کمیشن میں قادیانی نہیں ہو سکتے ورنہ وہ فیصلہ سازی میں
اپنا کچھ اثر رسوخ استعمال کریں گے۔ آپ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے ملک کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، آپ کے ملک کے آئین میں کیا ترامیم ہو چکی، کیا قوانین بن چکے ہیں، اور بے دریغ آپ بحث کیے چلے جا رہے ہیں انہی چیزوں پہ جن کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے آپ کو۔ 74 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور پھر ترامیم ہوئی، ان میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا کہ قادیانی اب غیر مسلم ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک سیٹ بھی رکھ دی گئی جس پہ کہ مستقل ہر بار الیکشن میں کوئی نہ کوئی آپ کا بھائی بند احمدی بن کے، کیونکہ ہم تو حصہ نہیں لیتے اس ناجائز الیکشن میں، جو ہمارے لیے ناجائز اس لیے ہے کہ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، تب ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے کسی بھی قسم کی سیٹ پہ۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی سیٹ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے دور کرے۔ ہم جانے قربان کرنے والے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ۔ الحمدللہ۔ بات یہی ہو رہی تھی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سے ایک سیٹ مقرر ہے جس پہ کہ کوئی نہ کوئی احمدی کے نام پہ بیٹھا ہے آ کے۔ اب کیا فرق پڑے گا اگر اقلیتی کمیشن میں بھی وہ بیٹھے؟ آپ کے ساتھ تو بیٹھا ہے، لیکن نہیں، معاملہ کوئی اور ہے، بحث کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں آپ۔ وہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ایک اور بات ہے دوسری یہ کہ مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، نعوذ باللہ واجب القتل ہیں، حالانکہ اس کا آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ ملک کے قوانین، انٹرنیشنل قوانین سب آپ کو روکتے ہیں کہ آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے اکثریت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقل جماعت احمدیہ کے بارے میں ہیٹ سپیچ کیے جا رہے ہیں، اور کسی عدالت، کسی پیمرا، کسی حکومت کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ اس کا بھی خدا ہی پوچھے گا آپ سے۔ آپ کو یہ اختیار تو چلیں حاصل ہے کہ آپ کسی کو بھی کچھ بھی سمجھیں، آزادی اظہار ہے، آزادی رائے آپ رکھتے ہیں، اوکے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے، کس نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ اس کو یہ مجبور بھی کریں کہ جو ہم تمہیں سمجھتے ہیں وہ اب تم بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگو۔ ہم تمہیں جو کہتے ہیں تم اپنے آپ کو وہ کہو۔ میرا نام شیخ ہارون رشید ہے، یہ میں بتاؤں گا، آپ کون ہے کہ مجھے کہیں کہ نہیں تیرا یہ نام نہیں، یہ نام ہے؟ آپ اپنی طرف سے نام رکھ دیں اور پھر مجھے مجبور بھی کریں کہ اب تم ہارون نہیں، یہ نام لو اپنا۔ تم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ عقل میں آپ کی بات آئی؟ آپ صرف اور صرف کسی بھی اینگل سے آئیں، ہمیشہ جماعت کی ترقی کا ہی باعث بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک چھوٹی سی جماعت ہونے کے ناطے لیکن بہت فعال ہیں، اللہ کا سے پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں، جماعت احمدیہ مسلمہ کا نام وہاں ہر جگہ پہنچا رہے ہیں، لیکن بہت سی جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے، وہاں آپ پہنچتے ہیں اور آپ کا میڈیا پہنچتا ہے، اور جا کے ہمارا نام بدنام کرنے کے لیے مختلف ناجائز اور غلط باتیں ہم سے منسوب کر کے انہیں پہنچاتے ہیں۔ تب وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے آخر، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں انہیں۔ اور پھر جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ حقیقی اسلام تو یہیں پہ ہے،
اور اللہ کے فضل سے بہت سے ان میں سے سعید روحیں جو ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی آغوش میں آ بھی جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے فضل سے ہمارا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے. آپ اپنی شیطانی حرکتیں کرتے رہیں، اللہ احسن الماکرین ہے، وہ آپ کے انہی حربوں کو ہمارے حق میں بڑھاتا چلا جا رہا ہے، پھیلاتا چلا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.